Will a person be accountable for his sinful intentions? کیا کسی آدمی کو گناہ کی نیت پر بھی پکڑا جائے گا؟ بلا شبہ اگر وہ گناہ کی نیت سے توبہ نہیں کرتا ہے، اسی حال پر مر جاتا ہے تو اس نیت پر اس کو پکڑا جائے گا. لیکن اگر گناہ کی نیت کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نیت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس گناہ کی نیت کے بدلے اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی. ایک آدمی گناہ کی نیت کیا، چلو شراب پیتے، آج ہو گیا رمضان، چلو جا کے داڑھی مونڈ دیتے ہیں، چلو. اب بعد میں سوچتے نہیں جانے تو گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو اس کی نیت کی وجہ سے اور اس نیت پر جو توبہ اس نے کی ہے، اس نیت کی مخالفت اپنے عمل سے جو اس نے کی ہے، اپنا ارادہ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے بدل دیا ہے، اس کو ایک نیکی ملے گی. لیکن اگر کوئی گناہ کی نیت کرتا ہے اور اسی پر مرتا ہے، وہ گناہ اس کا لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے تلوار سونت کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل جہنم میں جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیسے جائے گا؟ جس کو قتل کیا گیا اس نے تو قتل نہیں کیا، وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے حریص تھا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تمنا رکھتا تھا، ارادہ اس نے کر لیا تھا. یہ تو اور بات ہے کہ اس کے پہلے اس کی تلوار چل گئی، اس کا کام ہو گیا. تو اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت تھی اور اسی نیت پر وہ مرا. تو گناہ کی نیت پر اگر آدمی مرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس حدیث سے سوچے کہ چلو نیکی کمانے کا ایک بیٹھے بیٹھے ایک نسخہ مل گیا اپنے کو. کیسے؟ چلو شراب پئیں گے، پھر بولتا نہیں پئیں گے. تو یہ سلف سے ثابت ہے. چلو گناہ کریں گے، پھر نہیں کریں گے تو چلے ایک نیکی ہو گئی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. واقعی ارادہ دل میں ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آدمی یس پھر نو، یس نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیکی کمانے کے لیے گناہ کی نیت کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے.